السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ الحمدللہ، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 58ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے کہ وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، ہم نے کہا، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ، اس، قَرْيَةَ، بستی میں، فَكُلُوا، پھر تم کھاؤ، مِنْہَا، اس میں سے، حیث، جہاں سے، شئتم، تم چاہو، رغداً، با فراغت، وادخلوا، اور تم داخل ہونا، الباب، دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہنا، حطۃ، ہمیں بخش دے، نغفر، تو ہم معاف کر دیں گے، لکم، تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور عن قریب ہم زیادہ دیں گے۔ یہ 58ویں آیت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حطۃ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے، وسنزید المحسنین، اور بھلے لوگوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اس آیت شریفہ کا پچھلی آیتوں سے جو تعلق رہا ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی 7 نعمتوں کا ذکر ہوا، اب 8ویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ پہلی آیت میں ان کے مقام 30 میں قید ہونے کا ذکر تھا۔ گزشتہ جو آیت پیش کی گئی اس میں مقام 30 کے جنگل میں قید ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اب قید سے چھوٹنے کا مطلب یہاں سے آزادی کا۔ تیسرے یہ کہ اس سے پہلے قدرتی غذا من و سلویٰ عطا فرمانے کا ذکر ہوا گزشتہ آیت میں۔ اب ان کو شہر میں پہنچا کر ہر قسم کی نعمتیں دینے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ من و سلویٰ بھی بغیر محنت ہی، بغیر کسی مشقت کے انہیں حاصل ہوا کرتا تھا، لیکن اس شہر کی نعمتیں بھی اسی طرح۔ لیکن یہاں پر بتلایا جا رہا ہے کہ قوم عمالقہ جمع جو کر گئے تھے، قوم عمالقہ جو جمع کر گئے تھے، اسرائیلیوں نے اس کو استعمال کیا،
چوتھے یہ کہ اس سے پہلے غذا جسمانی یعنی من و سلوہ کا ذکر ہوا، اب غذائے روحانی یعنی توبہ اور مغفرت اور دیگر انعامات الہیہ کا۔ تفسیر ابن کثیر میں اس سے متعلق جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے آئے اور انہیں ارض مقدس میں جانے کا حکم ہوا، جو زمین ان کی موروثی تھی، جو گزشتہ کی آیت میں تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھے گئے، ان سے کہا گیا کہ یہاں جو ممالک ہیں ان سے جہاد کرو، تو ان لوگوں نے نامردی دکھائی، جس کی سزا میں انہیں میدان تیہ میں ڈال دیا گیا، جو گزشتہ آیت میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل میں بات رکھی تھی۔ خریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ سدی ربیع رحمۃ اللہ علیہ، خطاوہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہی کہا ہے۔ قرآن میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اس پاک زمین میں جاؤ جو تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ اس سے مراد، اس پاک زمین سے مراد بیت المقدس ہے۔ یہ واقعہ 30 سے نکلنے کے بعد کا ہے، یعنی کہ جو جنگل کا واقعہ جو گزرا، 40 سال تک بنی اسرائیل کے لوگوں کو وہاں پر قید و بند رکھا گیا تھا اور پھر وہاں پر من و سلوہ اترا جاتا تھا، وہ تمام تفصیلات گزشتہ کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ تو وہاں سے جب 40 سال کے بعد جب انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو اب حکم یہ ہوا کہ وہاں 30 سے نکلنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ جمعہ کے دن شام کو اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے ہاتھ پر فتح کیا، بلکہ سورج کو ان کے لیے ذرا سی دیر ٹھہرا دیا تاکہ فتح ہو جائے۔ فتح کے بعد انہیں یہ حکم ہوا کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، یعنی کہ اب جو شہر جو بیت المقدس ہے جس میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا، تو وہاں کے لوگوں نے وہ تمام تفصیلات اور مزید آگ کے سامنے آئیں گی کہ ان لوگوں نے، وہاں کے جو لوگ تھے وہ اس شہر کو خالی کر گئے اور انہیں فتح یاب کیا گیا بنی اسرائیل کے لوگوں کو۔ تو اب حکم ہوا کہ جس وقت تم اس شہر میں داخل ہو گئے تو اس دروازے سے، اس شہر کے دروازے سے جب داخل ہو گئے تو اس وقت تم سجدہ کر کر داخل ہونا، شہر میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، جو اس فتح کی شکر گزاری کا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے سے مراد رکوع لی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سجدے سے مراد یہاں پر خشوع و خضوع ہے، کیونکہ حقیقت پر اسے محمول کرنا ناممکن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ دروازہ قبلے کی جانب تھا، اس کا نام باب الحتہ تھا، جو قرآن مجید کی اس آیت میں پیش کیا گیا، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ رازی نے یہ بیان کیا کہ دروازے سے مراد جہت قبلہ ہے۔ بجائے سجدے کے اس قوم نے اپنی رانوں پر کھسکنا شروع کیا۔ یہ جو بنی اسرائیل کے جو لوگ رہے ہیں اس دور میں، بڑے ہی ضدی قسم کے، اور بلکہ میں یہ کہوں کہ جیسا کہ گزشتہ آیتوں میں بھی بات آئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بحث و تکرار شروع کر دی، اس قسم کے لوگ جو احکام آتے تھے اس کی یہ لوگ نفی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر حکم دیا گیا کہ تم جھک کر جاؤ، اس دروازے میں جب جاؤ تو سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، جھکتے ہوئے جاؤ اور حتتن کہتے ہوئے جاؤ۔ تو ان لوگوں کا معاملہ کیا رہا وہ دیکھیے کہ اپنی رانوں پر کھسکنا شروع کیا اور کروٹ کے بل داخل ہونے لگے، سروں کو جھکانے کے بجائے اور اونچا کر لیا۔ یہ ان کا وتیرہ رہا ہے، یہ لوگوں کا جو طریقہ کار رہا ہے کہ ہمیشہ احکام کی خلاف ورزی کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرتا رہا ہمیشہ۔ اور پھر حتتن کے معنی بخشش کے ہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ کہا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے تم داخل ہونا، لیکن ان لوگوں نے حتتن کہنے کے بجائے جو بات کہی وہ آگے تفسیر میں آتی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ بنی اسرائیل کو حکم کیا گیا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور حتتن کہتے ہوئے دروازے سے جائیں، یعنی کہ دروازے میں داخل ہوں، لیکن انہوں نے اس بات کو، اس لفظ کو بدل دیا اور اپنی رانوں پر گھسیٹتے ہوئے اور حتتن کے بجائے حبتن فی شعرتن کہتے ہوئے جانے لگے۔ نسائی، عبدالرزاق، ابو داؤد، مسلم اور ترمذی میں بھی یہ حدیث با اختلاف الفاظ موجود ہے اور سندن صحیح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ایک راستے سے، ایک مقام سے گزر رہے تھے، ذات الحنظل نامی گھاٹی کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھاٹی کی مثال بھی بنی اسرائیل کے اس دروازے جیسی ہے جہاں انہیں سجدہ کرتے ہوئے حتتن کہتے ہوئے داخل ہونے کو کہا گیا تھا اور ان کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیقول سفہاء میں سفہاء یعنی بے وقوفوں سے مراد یہود ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو بدل دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حتتن کے بدلے انہوں نے ہنتتن حبتن ہمراء فیہا شعیرتن کہا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی اس تبدیلی کو بیان فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے کے بدلے وہ رانوں پر گھسیٹتے ہوئے اور حتتن کے بدلے ہنتتن کہتے ہوئے چلے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خطاوہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس قول و فعل کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا، یعنی کہ ان کو جو حکم دیا گیا تھا انہوں نے اسے مذاق میں اڑایا، یعنی اس بات کی جو سو اہمیت نہیں دی، اور پھر انہوں نے مذاق اڑایا، بلکہ جو صریح یعنی کہ یہ بات یہ ہے کہ جو صریح مخالفت اور معاندت تھی، یعنی کہ انہوں نے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی اور اس کی مخالفت کی۔ اس طریقے سے انہوں نے ایک معنوں میں دیکھا جائے تو انہوں نے دشمنی کی، جو اللہ تعالیٰ کے احکام نازل کیے گئے تھے، جو حکم دیا گیا تھا اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا جاتا ہے کہ ہم نے ظالموں پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا۔ اب یہاں پر جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ اس آیت کا مکمل تفسیر جو تفسیر ابن نعیم میں بیان کی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے کھول کر رکھنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے جو واقعات رونما ہوئے وہ مکمل طور پر ہمارے سامنے آ جائیں گے تفسیر کی روشنی میں۔ تفسیر میں جو بیان کیا گیا جیسا کہ یہ ہے وَإِذْ قُلْنَا، یہاں بھی ایک فعل پوشیدہ ہے، یعنی اے اسرائیلیو اس نعمت کو بھی یاد کرو۔ دیکھیے آپ کے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اسرائیلیوں کو نعمت کا ذکر یاد دلا رہا ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے، اور پھر دوسری طرف اس میں جو بات پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطبت ہے، اور آپ سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتلاؤ جو سرکار دو علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے ان کے سامنے جو توریت میں ہے اور پھر جو قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا، ان آیات کو ان کے سامنے پیش کرو اور انہیں اس بات پر یقین دلاؤ کہ توریت میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا تھا وہی باتیں اللہ تعالیٰ نے
قرآن کے ذریعے تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں کہ انہیں وہ نعمتیں بھی یاد دلاؤ۔ جتنی جو نعمتوں کا جو ذکر ہو رہا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا اور جس کا ذکر توریت میں بھی تھا، ان تمام نعمتوں کا ذکر ان کے سامنے کرو، ان کو بتلاؤ۔ جبکہ ہم نے ان کے باپ داداؤں سے، یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو واقعہ تیہ کا پیش آیا تھا، وہ واقعہ یاد دلاؤ۔ نکلتے وقت کہا، تیہ سے نکلتے وقت کہا کہ ادخلو، ظاہر یہ ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے، جس سے کہ بنی اسرائیل پر اس شہر میں جانا واجب ہو گیا۔ یعنی کہ جو بات بتلائی گئی کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، داخل ہونا، اب داخل ہونا، حاضی القریہ، اس بستی میں، یہاں پر جو ذکر کیا گیا، تو اب یہاں پر بنی اسرائیل پر واجب ہو گیا، یعنی اے اسرائیلیوں، اس میدان سے نکل کر اس بستی میں جاؤ، نہ کہ کسی اور جگہ۔ اب تک تم اس جنگل میں قید تھے، اب بستی میں جا سکتے ہو۔ حاضی القریہ، جس بستی میں ان کو بھیجنا منظور تھا، وہ ان کو دکھا دی گئی کہ وہ بستی جو تم کو نظر آ رہی ہے، اس میں چلے جاؤ، اس لیے حاضی ہی فرمایا گیا۔ بستی کو قریہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں مختلف قسم کے لوگ جمع ہو کر رہتے ہیں، جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اسے بھی قریہ کہتے ہیں۔ اور قریہ گاؤں اور شہر دونوں کو بولا جاتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ کون سی بستی تھی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ بیت المقدس شہر تھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس بستی سے اریحہ مراد ہے۔ یہ بیت المقدس کے پاس ایک گاؤں تھا جس میں قوم عمالقہ رہتی تھی، اور لشکر بنی اسرائیل کے خوف سے، یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم اس کی طرف جاؤ، اس بستی کی طرف جاؤ، اب یہ بستی بیت المقدس کے قریب اریحہ کی جو گاؤں تھا، اس کی طرف جب بڑھنے لگے تو اس کے خوف سے اس گاؤں کو ان لوگوں نے خالی کر دیا جو قوم اس بستی میں بسا کرتی تھی، اور جاتے جاتے گئے تو پھر کیا ہوا، لازمی بات ہے کہ جب تمام چیزیں یہ لوگ چھوڑ کر گئے، اس میں غلہ اور میوے بے شمار وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ زمانہ تیہ میں قید ہونے کا ہی زمانہ ہے، تو گویا بنی اسرائیل کے اس قید کے دو حصے ہیں، ایک جنگل میں رہنے کا زمانہ، اور دوسرے اس بستی میں جنگل میں رہ کر ان پر من و سلوہ آیا اور یہاں رہ کر قسم قسم کی نعمتیں ملی۔ اس صورت میں ساری آیتوں کے مضمون ترتیب وار ہو جائیں گے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، بنی اسرائیل کو اس بستی کی ساری نعمتیں استعمال کرنے کا حق تھا۔ وہاں کی غذائیں کھاؤ، لباس پہنو، مکانات میں رہو، تمہارے واسطے سب چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، لیکن کھانا چونکہ سب سے بڑھ کر نعمت ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا۔ حیثو شئتم، اس میں یہ بتایا گیا کہ وہاں تم پر مقام تیہ کی سی پابندی نہ ہوگی۔ مقام تیہ پر جو یہاں پر قید تھے، وہاں پر تو معاملہ صرف من و سلوہ کے کھانے کا تھا، لیکن اب یہاں پر جب شہر میں آ گئے، گاؤں میں آ گئے، اس مقام پر اریحہ کے مقام پر یا بیت المقدس میں جب داخل ہو گئے، تو اب یہاں پر تمہیں پوری آزادی دی جاتی ہے، تم جو چاہے جہاں سے چاہے وہ تم کھا سکتے ہو، تم کو اختیار ہوگا، وہاں کی ہر نعمت کا استعمال کرو۔ رغدا اس سے مقصود یہ ہے کہ یہاں تم پر من و سلوہ کی سی پابندی نہ ہوگی، بلکہ تمہارے لیے عام اجازت ہوگی۔ نیز یہ نہ سمجھنا کہ یہ غذائیں بقدر ضرورت کھانا جائز ہے، جیسا کہ وہاں پر صرف ایک دن روز کا روز کھانا، کل کے لیے جمع نہ کرنا، اس کی جو ہے سو تاکید کی گئی تھی، لیکن یہاں پر وہ بات نہیں ہے۔ یہاں پر تمہیں آزادی دے دی گئی، تم جس طرح چاہے کھاؤ، لیکن یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ اب یہاں پر جو بات بتلائی گئی کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اب اس شہر کے آداب کا ذکر فرمایا گیا کہ تم کو وہاں جانے کی اجازت تو ہے، اس شہر میں تمہیں داخل ہونا ہے، مگر یہاں پر بھی ایک شرط رکھی گئی۔ وہ کیا شرط ہے کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی کہ جھک کر داخل ہونا۔ سجدے کے معنی کیا ہے؟ جھکنا۔ سجدے کے معنی کیا ہے؟ جھکنا۔
یعنی کہ بعض روایت میں یہ بات آتی ہے کہ سجدے کے معنی رکوع کرنا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مختلف احادیث آپ کے سامنے رکھا، رکوع کرنا، جھکنا، خشوع و خضوع کا اختیار کرنا، یا پھر ایک معنی یہ بھی ہے کہ سر کو زمین پر رکھنا۔ لیکن یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے، اس میں جو بات کی گئی ہے کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے بیت المقدس کا دروازہ مراد ہے، جو آج بھی موجود ہے، جس کا نام حطہ یا باب القبہ ہے۔ اب بھی جو شخص اس مسجد میں آتا ہے اسی دروازے سے آتا ہے۔ عام مسلمان اس کی زیارت کرتے ہیں اور اس دروازے سے داخل ہونے کو مغفرت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر جو بات بتلائی گئی مغفرت کے لیے جو دعا کی جو بات کہی گئی اس آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ جب تم سجدہ کرتے ہوئے ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، اور داخل ہو تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے کہو تم معافی بخش دیں گے۔ جب معافی تم مانگو گے تو ہم واسطے تمہارے خطائیں تمہاری معاف کر دیں گے، اور قریب ہے نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔ تو اس طرح یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ وہ جو دروازے سے جو داخل ہونے کی بات تھی کہ یہاں پر تم حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہوئے داخل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو سرفراز کیا ہے اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے داخل ہو۔ تو یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ جب تم اس بات کے اپنے اعلان کرو گے، حطۃ کہتے ہوئے جب داخل ہوگے، یعنی کہ گناہوں سے معافی چاہتے ہوئے جب داخل ہوگے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اسی طریقے سے ہم آج کی بھی آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، ایک یہ حدیث شریف یہاں پر یہ سو بیان کی گئی ہے، اور یہاں پر یہ عمل کو پیش کیا گیا ہے، جیسے کہ مسجد نبوی شریف میں ستون ابو البابا کے پاس کھڑے ہو کر لوگ توبہ کرتے ہیں۔ آج بھی جو مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر توبہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کیونکہ یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ کیونکہ بیت المقدس کی مسجد اور باب حطہ، یہاں پر جو بات بتلائی گئی کہ سجدہ، سجدہ سے مراد سجدہ کے لغوی معنی جھکنا ہے اور شرعی معنی سر زمین پر رکھنا ہے۔ اگر یہاں لغوی معنی مراد ہوں تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی فتح اور بہادری پر اتراتے ہوئے اکڑ کر مت جانا، بلکہ عاجزی کرتے ہوئے اور جھکے ہوئے داخل ہونا۔ یہ پیغمبروں کا شہر ہے، یہاں تو فرشتے بھی جھک کر ادب سے آتے ہیں۔ یہ جگہ اکڑنے کی نہیں بلکہ نیاز مندی اور عز و انکساری کی ہے۔ اور اگر شرعی معنی مراد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ داخل ہوتے وقت شکر کے سجدے کر لینا کہ خدا تعالیٰ نے تم کو اس قید سے آزاد کیا اور تمہارے دشمنوں کو یہاں سے بھگا دیا، اور تم کو اس مقدس شہر میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ انسان سجدہ کرتے ہوئے چل نہیں سکتا۔ وقولوا حطۃ، اور اے اسرائیلیو صرف بدنی عبادت کرنے پر ہی کفایت نہ کرنا، بلکہ وہاں داخل ہوتے وقت اپنی زبان سے کہنا خدایا ہمارے گناہ معاف کر دے، یعنی وہاں شیخی مارتے ہوئے اکڑ کر نہ داخل ہونا بلکہ بدنی عمل کے ساتھ قلبی اور زبانی شرمندگی کا بھی اظہار کرنا۔ حطۃ عربی لفظ ہے جس کے معنی گرا دینا ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ اس کے معنی اترنے اور رہنے کے بھی ہیں۔ اب مطلب یہ ہوا کہ خداوند ہم اس گاؤں میں رہیں گے۔ نغفر لکم، نغفرہ غفر ان سے بنا ہے جس کے معنی ہے چھپانا۔ یہاں مراد ہے بخشنا اور معاف کرنا، کیونکہ بخشش سے گناہ چھپ جاتے ہیں۔ یعنی اے اسرائیلیو اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ یعنی کہ جو تمہیں بات بتلائی گئی، جس طریقے سے تمہیں داخل ہونے کے لیے کہا گیا اور جو کہنے کے لیے کہا، اگر تم اس بات پر عمل کرو گے تو ہم تمہارے خطائیں معاف کر دیں گے۔ خطایاکم، خطایا خطیتن کی جمع ہے جس کے معنی ہیں غلطی، خواہ بھول سے ہو یا جان بوجھ کر، یعنی ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسنین احسان سے بنا ہے جس کے معنی ہیں اچھے کام کرنا۔
اصطلاح میں محسن وہ شخص ہے جس کے عقائد اور اعمال اچھے ہوں، یا وہ جو اچھے کام کرے اور برائیوں سے بچے۔ اب دیکھیے آپ کے جہاں کہیں بھی بات کہی جاتی ہے کہ اچھے کام اچھے عمل کرنے کی جہاں بات کہی جاتی ہے، وہاں پر یہ بات بھی اس کے ساتھ ساتھ بیان کری جاتی ہے کہ برے اعمال سے بچنا، یعنی کہ اچھے عمل بھی کرنا اور برے اعمال سے بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ ہر جگہ آپ کو یہی بات ملے گی، جو ایسے کام کرے اور جو شرعاً اور عقلاً بہتر ہوں، چونکہ ان بنی اسرائیل میں انبیاء کرام بھی تھے جو خطاؤں اور گناہوں سے معصوم ہیں۔ جتنے بھی پیغمبر ہوتے ہیں وہ تمام معصوم ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ جس مقام پر جو انبیاء کرام ہیں، اس شہر میں داخلے کے وقت ہر شخص حتتن کہے، اس کی برکت سے گناہ گاروں کی توبہ، یعنی کہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، گناہ توبہ اگر گناہ قبول معاف کر دیے جائیں گے، اور معصوموں کے درجے بلند ہوں گے۔ یعنی ایک ہی لفظ دو جماعتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ فائدہ دے گا۔ جو کام گناہ گاروں کے ہے وہ گناہ معاف کرتا ہے، وہ نیک ہے، اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے درجات میں بلندی عطا ہوتی ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ اس طریقے سے اب جو بات ہمارے سامنے آئی اس آیت کی روشنی میں، ایک تو بات یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہاں پر جو مخاطب کرتے ہوئے جو بات بتلائی گئی کہ اے بنی اسرائیل، ہماری اس نعمت کو بھی یاد کرو جبکہ تم مقام طی میں قید کر دیے گئے اور وہاں تم ایک معین غذا کھاتے گھبرا گئے، اس جگہ رہنے سے تم اکتا بھی گئے۔ تو موسیٰ سے تم نے جب اپنی مصیبت کا اظہار کیا تو ہم نے تم پر کرم فرمایا اور تمہیں بیت المقدس یا عریحہ کے مقام کو جانے کا حکم دیا۔ اب یہاں پر جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح نصیب کرتا ہے، ہم کو اگر عزت و شرف سے سرفراز کرتا ہے، تو وہاں پر ہمارے کو حکم یہ ہے، اس آیت کی روشنی میں جو بات ہمارے سامنے آئی کہ ہم کو اکڑ نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ کے شکر گزار بندے بننا چاہیے، اس کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ بلکہ آپ کے سامنے ایک اہم ترین واقعہ رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے وقت کعبہ مکہ شریف میں جب داخل ہو رہے تھے، تو اس وقت آپ کا معاملہ یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر اس قدر جھک کر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر مبارک اونٹ کی کوہان کو لگ جاتا تھا، اور آپ جو ہے جھک کر اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ تو یہاں پر بھی وہ بات بتلائی گئی تھی کہ تم جو ہے سو جب مقام مقدس بیت المقدس میں داخل ہو، بیت المقدس کیا ہے؟ انبیاء کرام کا شہر ہے، وہاں پر اب تمام انبیاء کرام وہاں پر مدفن ہیں، اس لیے اس مقام کی اہمیت ہے۔ تو جو اہم ترین جو مقامات ہیں ان کی اپنی جگہ افضلیت اور اہمیت ہوتی ہے، اور وہاں پر آداب کو پیش نظر رکھ کر جانا پڑتا ہے۔ ان باتوں کو ہم کو چاہیے کہ پیش نظر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم